تو اندازہ لگائیے کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اب آئیے اعلیٰ حضرت پہ یہ بہت زور شور سے اعتراض کیا جاتا ہے, اس پر ہم اختتام کریں گے. سنیں. آج سے 100 سال پہلے پیدا ہونے والی شخصیت کا نام انہوں نے رکھا اعلیٰ حضرت. ہمارے نبی کو تو صرف حضرت کہا جائے اور اپنے پیر کے ساتھ اپنے اس جس سے عقیدت کو جوڑا ہے تو اس کو اعلیٰ حضرت کہا جائے. اعلیٰ کے معنی تو سب سے بلندی کے ہوتے ہیں, سب سے اونچے کے ہوتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ, اعلیٰ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے جو سب سے بلند ہے. ہم اسی لیے تو اپنی پیشانی اس کے سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ یہ پیشانی تو نے سب سے اوپر بنائی ہے, میرے جسم کے سب سے اوپر رکھی ہے. یہ پیشانی سب سے اونچی ذات کے سامنے ہی جھکے گی, ہر کس و ناقص کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے. انہوں نے ہمارے نبی کو کہا حضرت اور اپنے پیر کے نام کے آگے لگایا اعلیٰ حضرت. حضرت سے بھی بلند, حضرت سے بھی اونچا, جناب محمد رسول اللہ سے بھی اوپر جس کا مقام و مرتبہ ہو. چلیے اس کو بھی سن لیں, یہ بھی وہی بات بول رہا ہے. ہماری شریعت ہے, ہمارے پاس طبیعت اور طریقت کا پیمانہ نہیں ہے. ہم نے محمد رسول اللہ کو اپنا امام مانا ہے, ان کے علاوہ کسی کو امام ماننا گوارا. ہاں جاؤ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چیلنج کر دو, دنیا کی کسی بھی, اور میں امت کو یہی میں روک کے بتا رہا ہوں, یہ گیدڑ بھپیا والا ہے. بامبے کی عدالت میں آپ نے کیس کیا تھا, بھاگا تھا. یہ سب گیدڑ بھپیا والا ہے. یہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں کر دو. اور میں امت کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں, کوئی اعلیٰ حضرت نہیں. اعلیٰ حضرت حضرت محمد رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد ہو ہیں, اور 14 صدی کا یہ مشرک مولوی اعلیٰ حضرت. سوچو ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہوں اور لوگ اپنے اپنے اماموں کو امام اعظم کہیں. بہرحال دونوں کے کہنے کا مفہوم یہی ہے کہ رسول اللہ تو حضرت ہے اور یہ اعلیٰ حضرت ہے. اور جرجس سے بڑا تو جاہل ہی نہیں نظر آتا میرے کو. دلیل بھی کیا لائی اس نے یار, میں سوچ میں پڑ گیا کیسے کیسے گمراہ کرتے. اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ, کلمے پہ غور کرو. سبحان پاک ہے, رب الاعلیٰ جو ہمارا رب ہے. رب لفظ آیا اس میں, سبحان رب الاعلیٰ. یہ رب الاعلیٰ ہے, وہ اعلیٰ حضرت ہے. حضرت اور رب میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے حضرت حضرت ہے, رب رب ہے. اب یہ بتا کیا رہا ہے بیوقوف کہ اعلیٰ حضرت کو خدا کے برابر بتا رہے ہیں, جبکہ وہاں حضرت ہے اور وہاں رب ہے. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. تو بہرحال دونوں کا کہنا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کیسے. اس کا بارہا جواب دیا جا چکا ہے. جی آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. بارہا جواب دیا جا چکا ہے کہ بھائی اعلیٰ حضرت سے جو ہماری مراد ہے, اس زمانے میں جتنے حضرت ہیں, ان کے زمانے میں جتنے حضرت, یہ ان سب حضرتوں کے اعلیٰ حضرت. وہ رسول اللہ کا معاملہ نہیں ہے, وہ امام المرسلین ہیں, وہ مرسلین کے امام ہیں. اور امام حسین اپنے زمانے کے تابعیوں کے امام ہیں. امام ابو حنیفہ اپنے زمانے کے اماموں کے امام ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے زمانوں کے اعلیٰ حضرت ہے. اور اگر اس سے اطمینان نہ ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ امت کس کو کہا جاتا ہے؟ قیامت کا آخری انسان جو ہوگا نا, اس سے لے کر رسول اللہ پر جو سب سے پہلے ایمان لائے, یعنی ابو بکر صدیق, ابو بکر صدیق سے لے کر قیامت کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک جتنے لوگ ہیں سب امت ہے رسول اللہ کی, ہے نا. یہ حکیم الامت کیا ہے بھائی؟ رسول تو بس اسی زمانے تک, یہ پوری امت کے حکیم, یہ پوری امت کے حکیم. تو مجبور ہو کے کہیں گے نہیں نہیں نہیں, اس زمانے کی جو امت ہے اس کے حکیم. اور نہیں بولیں گے تو ہو جائے گا کفر. کیا حضرت ابو بکر صدیق کے بھی حکیم, عمر فاروق کے بھی حکیم, یہ بھی تو امتی ہے. تو کہنا پڑے گا اس زمانے کے. اچھا چلیے آئیے, ابن تیمیہ کو کہتے ہیں شیخ الاسلام. اسلام کے شیخ. اسلام میں خود رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ رسول ہے کہ نہیں اسلام میں؟ جو کہے رسول اسلام میں نہیں وہ کافر. ارے وہ خود اسلام کیا, وہ تو خود اسلام ہے رسول اللہ. اور رسول اللہ ہی خود اسلام ہے. اعلیٰ حضرت نے اس لیے تو کہا
کہ انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. وہ خود ایمان ہے رسول اللہ، خود اسلام ہے. تو اب ابن تیمیہ شیخ الاسلام، تو یہ کیا رسول کے بھی شیخ ہے، رسول کے بھی استاد ہے؟ تو اپنے گھر کی بھی تو خبر لو. یہ کتاب چھپی ہے کتاب الوسیلہ، اس میں جو ترجمہ کیا احسان الہی زہر نے، اس کے نام کے آگے لکھا گیا ہے امام العصر، اپنے زمانے کا امام. عصر یہ جو زمانہ چل رہا ہے اس کا امام. تو بھائی امام حسین بھی امام، امام حسن بھی امام، امام غزالی بھی امام، امام جلال الدین سیوطی بھی امام، اور یہ بھی امام. اچھا چلیے آئیے بھائی، امام اعظم امام، رسول اللہ کو بھی کہتے ہیں یہ امام. تو یہ جو مسجد کے ہمارے یہ بھی امام، تو یہ کیسے امام بھائی پھر؟ اور آپ تعجب کریں گے، سوانح قاسمی اٹھائیے تو ابھی تو امام ہی امام چل رہے تھے سب، یہ امام یہ امام یہ امام، یہ سب سے بازی لے گئے. قاسم نانوتوی کے نام کے آگے لکھا گیا سیدنا امام الکبیر، تمام اماموں میں سب سے بڑے. اب تمام اماموں میں سب سے بڑے، تو تمام اماموں میں امام حسین بھی آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام جعفر، امام باقر، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب امام، جتنے امام آ رہے سب، یہ ان سب کے امام بڑے ہو گئے. تو یہاں پر نہیں ہو رہا ہے کفر و شرک، یہ شریعت گڑنا نہیں ہوا. اچھا چلیے اب قرآن سے ہی دیکھتے ہیں بات. بھائی جو ہمارے عالم ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ مولانا بولتے ہیں نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت 286 میں قرآن کہتا ہے واعف عنا. اللہ فرماتا ہے دعا کرو میرے بندو، اے اللہ ہمیں معاف فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم کر، انتا مولانا، اے رب تو ہی ہمارا مولانا ہے. اللہ بھی مولانا اور پھر رسول بھی مولانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رسول کو بھی مولانا، اللہ بھی مولانا، رسول بھی مولانا، اور یہ مسجد کا بھی ہمارا مولانا. تو اب یہ مولانا کو یا تو رسول بنا دیا تم نے یا پھر خدا بنا دیا. تو ماننا پڑے گا بھائی اللہ کا مولانا ہونا ذاتی ہے، رسول کا مولانا ہونا صفاتی ہے، اور رسول کی عطا سے یہ ہمارے مولانا ہے. یہی ماننا پڑے گا نا. تو یہی چیز ہے کہ یہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کہتے. تو اب ایک کام کرے، یہ لوگ اپنے نام کے آگے مولانا نہ لگائے. جب بھی یہ لکھے، جیسے مولانا معراج ربانی لکھتے ہیں، مولانا جرجیس، ان کو کہنا ایک مولانا لکھ خبیث، اللہ بھی مولانا اور تو بھی مولانا، ہٹ لکھ اپنے آگے جاہل جرجیس، کیونکہ اللہ جاہل نہیں ہے، رسول جاہل نہیں ہے. لکھو جاہل معراج ربانی، لکھو جاہل توصیف الرحمان. مولانا نہیں لکھنا مولانا توصیف الرحمان. اللہ بھی مولانا اور تو بھی مولانا بن گیا، اللہ سے برابری کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. اتنا بڑا تیرا دعویٰ. تو بولے گا نہیں نہیں صاحب، اللہ تو پوری کائنات کا مولانا ہے، میں تو اپنی قوم کا مولانا ہوں. ہم نے بھی کہا یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے، تمہارے اعلیٰ حضرت ہے بھی نہیں، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے. کیوں؟ ہم میں سے ہر شخص حضرت ہے، اور یہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہے. اسی طرح ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے. اب 2 اعتراض